سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. کی طرف جاتے ہیں. مسٹر جیک نان مسلم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. جی جیک صاحب آپ اوپر ہیں. ہائے، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی بھائی. جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی آ بھائی. رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے بھائی آواز آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیے آپ. پورے کیف کے بارے میں جو 83 سے 83 جی سے میرے بھائی 110 کے آئے تھے آپ ذوالقرنین کے سفر ایتھیسٹ کے ہیں؟ بارے میں. آپ ایتھیسٹ ہیں میرے بھائی؟ اس میں آیا کہ نان مسلم ہوں. آپ ایتھیسٹ؟ جی ہیلو، ہاں آپ کی آواز ایتھیسٹ بہت ہیں. رکی. میں کہہ رہا ہوں سورہ کیف کے 83 110 کی آیت میں آیا کہ ذوالقرنین نے سفر کیا تھا. آپ نہیں آپ مسٹر تھوڑا صاحب پڑھیں. آپ سن نہیں پا رہے ہم لوگوں کو. ہاں اس طرح تو کمیونیکیشن نہیں ہو پائے گا نا. تو آپ ایسا کریں، آپ اپنے فون کو پاس میں رکھیں اور ایک بار کوشش کریں. آپ چاہے کیمرہ بند کر سکتے ہیں اپنا، آپ کا کیمرہ کھلا ہے. آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ کنفرم کر دے. جی آ مسٹر رہی ہے، جیک لیکن اسکرین بہت تو اگڑی ہے آپ کی. ہاں یہ جی کیمرہ آ بند رہی ہے، کریں. آ رہی ہے. نہیں آ تو رہی ہے لیکن آپ بند کر کیمرہ دیں. بند کریں. جی سورہ کیف میں آیا ہے کہ او بھائی کیف میں بھی 110 آیا ہے. ہولڈ آن پہلے یہ بتائیں آپ ایتھیسٹ ہیں؟ جی جی آپ ایتھیسٹ ہیں. اچھا اسلام کب چھوڑا تھا؟ 2019 میں. 2019 میں. اور کیوں چھوڑا تھا؟ خدا پہ یقین نہیں رہا تھا، لیکن یہ آیت آئی میرے پاس کہ آپ ان کا جواب دے دیں گے. نہیں وہ تو ہم دیں گے، بالکل دیں گے. میں تھوڑا سا سوال کرتا ہوں ایتھیسٹوں سے تاکہ میری معلومات میں بھی اضافہ ہو. تو آپ نے کتنے سال اسلام پریکٹس کیا؟ میں نے اسلام 5-6 سال، کیونکہ پہلے بھی نماز نہیں پڑھا، بیچ میں نمازیں شروع کری تھی، پھر بعد میں واپسی میرا وہ رک گیا، پھر میں بالکل ہی چھوڑ دیا. اچھا تو صحیح ہے، ٹھیک ہے چلیں جی. اب میرے اور سوال تھے لیکن میں آپ سے بعد میں کروں گا، پہلے آپ اپنا سوال کر لیں. تو سورہ کہف میں ذوالقرنین کا واقعہ موجود ہے، اب کیا کریں اس کا؟ اس میں آیا کہ سورج ڈوبنے کی جگہ جو ڈوبتا ہے اور کہتے ہیں واپسی غروب ہوتا ہے، وہ کیچڑ میں ڈوبتا ہے اور واپسی غروب ہوتا ہے. مجھے میرے بھائی یہ آیتیں آپ نے خود پڑھی ہیں یا کسی مرتد کے چینل پر سنی ہے؟ جی میں نے قرآن ٹرانسلیشن کا وہ چینل ہے، اس میں نے سنی ہے. 83 سے 110 میں آیا ہے. اچھا چلیں، آپ کے سامنے قرآن ہے، کھول کے پڑھیں آیتیں. جی میرے سامنے قرآن نہیں، میں خالی سنا ہی ہے. سنائی ہے. تو سنی سنائی باتوں پر آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے نا. تو اصل مسئلہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی، اصل مسئلہ کچھ اور ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ واقعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ خدا کو بلیم کرتے ہیں. کیا میں سچ کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں، میں بس یہ دل نہیں چاہ جیسے آپ خدا کو جو بلیم کرتے ہیں، مجھے وہ واقعہ بتائیں کہ کس وجہ سے آپ خدا کو بلیم کرتے ہیں. جی میری میں ویسے ہی بہت پریشانی میں تھا اور میں نے دکان کھولی تھی تو اس میں نقصان ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. دیکھیں میں جو بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ ملحدوں میں، ایتھیسٹ میں 70 to 80%، بلکہ اب وہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے، وہ یہ ان لوگوں کا ہے جو کسی بھی ٹراما کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیتے ہیں. آپ لوگوں کا مسئلہ میرے بھائی کیا نام ہے آپ کا، جیک صاحب، آپ کا مسئلہ شبہات نہیں ہے، یعنی قرآن پر آپ کو اچانک اعتراض ہو گیا، ارے بھائی یہ کیسا ممکن ہے. یہ تو مسئلہ آپ کا تھا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا پیسے کا نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، فلاں کا انتقال ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، خدا نے میرے ساتھ یہ ناانصافی کیوں کی، وغیرہ وغیرہ، ہے نا.
تو یہ جو مسئلہ ہے یہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے. یہاں سے خدا کے اوپر آپ نے دعا, آپ بہت دعا مانگی ہوگی, آپ نے مانگی تھی نا کہ میرا بزنس چل جائے؟ جی میں نے بہت مانگی تھی. بہت مانگی تھی. آپ نے سارے پیسے لگا دیے, مکمل محنت, اور آپ نے سوچا ہوگا کہ آپ بزنس شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ رہے ہوں گے نا کہ یار اب تو دن بدلنے والے ہیں میرے. ایسا ہی تھا نا؟ نہیں ایسا نہیں تھا, میں کچھ ہو جائے گا میرا, یہ ہاں سوچا کچھ تھا. نہ کچھ ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنی ساری انرجی جو بھی سیونگ ہے سب کچھ لگا دیا. آپ نمازیں پڑھ رہے تھے, خدا کے دربار میں جا رہے تھے, نماز کے بعد دعا کر رہے تھے, سب کام ہو رہا تھا نا؟ جی جی ٹھیک. اب جب آپ کو وہ ریزلٹ نہیں ملا جو ریزلٹ آپ کو چاہیے تھا, تو آپ نے کہا یہ تو خدا سنتا ہی نہیں. ایسے ہی ہوا, بالکل ایسے ہی ہوا. تو جب آپ نے سوچا کہ یار یہ تو خدا سنتا ہی نہیں تو میں اس کی مانوں کیوں, تو اب آپ نے یہ ہوا کہ آپ جو سو کالڈ ایکس مسلم ہیں, مرتد, ان کے چینلوں کے اوپر آپ نے جانا شروع کیا, اور وہاں سے دیکھا کہ یار یہ خدا جو سنتا نہیں ہے واقعی ہے بھی کہ نہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. وہاں سے آپ کو 2-3 باتیں ملنی شروع ہوئی, تو آپ کو لگا کہ یار میری بات بالکل ٹھیک تھی, ہے نا؟ جی جی جی. اب دیکھیں جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ اس کی تصدیق کرتے جا رہے ہیں, ایگزیکٹ وہی ہو رہا ہے. اٹ از اے ٹیپیکل جرنی آف این اپوسٹیٹ. اپوسٹیٹ کی یعنی جو اسلام چھوڑ دیتا ہے اس کی جو ٹیپیکل جرنی ہے وہ یہی ہے, یہی ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو میرے بھائی یہ جو آپ نے اعتراض کیا نا ذوالقرنین وغیرہ, یہ تو ہم جو ہے اپنے خواب میں بھی اس کا جواب دے دیں گے, اس کا تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں اگر اس کا جواب بھی دوں گا تو یہ آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے, جو کہ آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں. قرآن پر اعتراض کرنا یا قرآن میں شبہ ہونا آپ کا مسئلہ ہے ہی نہیں, آپ کا مسئلہ کچھ اور ہے. اس کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ پرسنل پر میسج کریں, اپنا ای میل دیجئے, اور توحید کو دے دیجئے اپنا ای میل, اور انشاءاللہ توحید چیٹ کا آپشن آ رہا ہے وہاں پہ لکھ دوں ای میل. ہاں پرسنل میں پرائیویٹ چیٹ میں لکھیں, پرائیویٹ آپشن آ رہا ہے یہاں پہ. ہاں پرائیویٹ چیٹ میں آپ اپنا ای میل دیں, اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے ہم, اور آپ سے 1-on-1 گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے, یہاں میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گا. اور ہمارے آڈینس میں سے اگر اس وقت ہمارے ٹوٹل 2647 لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, اب 2688 ہو گئے, اس میں سے 2000 لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا اس سوال کا جواب. بہت سے لوگوں نے کامنٹس کے اندر لکھنا بھی شروع کر دیا آپ کے اس اعتراض کا جواب. تو یہ کوئی بڑا کیا چھوٹا بھی اعتراض نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ یہ لے کر آئے ہیں اس لیے میں نے آپ کو انٹرٹین کیا اور آپ سے بات کی کہ اصل جو روٹ کاز ہے وہ کچھ اور ہے, اس پر گفتگو ہوگی, اور وہ گفتگو پبلک میں آپ سے نہیں ہو سکتی ہے, وہ انشاءاللہ ہم آپ سے الگ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جی میں ڈال دوں. چلے صحیح ہے. چلے پھر اجازت. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت